فلاں بادشاہ کے وزیر کے محل میں حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے تو وہ بھی گھر سے نکل پڑی، اپنی جھوپڑی سے نکلی، اس بادشاہ کے وزیر کے محل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اندر داخل ہونا چاہا تو واچ مین نے دروازے پر روک لیا۔ سنیں، واچ مین نے دروازے پر روک لیا، کہا اے غریب عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا پتا چلا ہے کہ اندر مدینے والے آقا کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کہنا نہیں چاہتے آپ؟ حضور کے نام پر تڑپنا نہیں چاہتے؟ اپنی آواز کو بلند کریں جیسے ان بھائیوں کی آوازیں ہیں۔ کوئی اور موقع اس کے بعد نہ ملے، جو مل گیا ہے غنیمت جانو۔ اس عورت نے کہا کہ پتا چلا ہے کہ اندر حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، اندر مدینے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اندر مدینے والے کی سخاوت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اندر مدینے والے کی زہد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اندر حضور مسکینوں سے پیار کیسے کرتے تھے یہ بتایا، اندر حضور غریبوں کو سینے سے کیسے لگاتے تھے یہ بتایا جا رہا ہے، اندر مدینے والے کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں اور یہ میری بیٹی اسی ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ واچ مین نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے کیا؟ بولے 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 زور سے بولے۔ واچ مین نے، چوکیدار نے کہا، باڈی گارڈ نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ حضور کے ذکر کے لیے کون سی دعوت ہے؟ حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، حضور تو یتیموں کے بھی ہیں، حضور تو لاوارث کے بھی ہیں، حضور تو کنکر و پتھر اور پرندوں اور جانوروں کے بھی ہیں، جس کا کوئی نہیں حضور اس کے بھی ہے۔ جو کسی کو بھی آواز دینا چاہتا ہو وہ اس کی آواز پر لبیک نہ کہے، حضور اس کی بھی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ جس کا کوئی نہ ہو حضور اس کے ہیں، حضور کے ذکر کے لیے کون سی دعوت؟ واچ مین نے دھکے مار کے باہر پھینک دیا اس عورت کو، اس کی بیٹی کو۔ شرم نہیں آتی؟ بے غیرت کہیں کی، غریب کہیں کی، اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنا لباس دیکھ۔ میری بہنوں سنو، واچ مین نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنا لباس دیکھا ہے؟ یہ پھٹا پرانا لباس، یہ گرد و غبار میں اٹا ہوا لباس، یہ تارو پود سے بکھرا ہوا لباس، یہ تانے بانے کی بکھیرنے والی علامتوں کو ظاہر کرنے والے دوپٹے تو اندر پہن کے جائے گی؟ اندر بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں، اندر بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہیں، اندر بڑے بڑے عمرہ بیٹھے ہیں، تو وہاں کیا بیماریاں پیدا کرے گی؟ انفیکشن پھیلائے گی؟ شرم نہیں آتی؟ چل باہر چل۔ اس عورت کو دھکے مار کے باہر کر دیا گیا۔ چیخ پڑی وہ عورت، اس کے دل میں درد اٹھا، بہت تڑپی وہ عورت، اتنا روئی کہ اس کے دوپٹے آنسوؤں سے بھیگ گئے، اتنا روئی کہ اس کا دامن بھیگ گیا۔ جذبہ تھا حضور کی نعت سننے کا، جذبہ تھا حضور کی باتیں سننے کا، جذبہ تھا حضور کے پاکیزہ شہر کے تذکرے سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا۔ بہت روئی، زمین پر بیٹھ گئی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اگر آپ ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ تو اس ماں کی جو بیٹی نے کہا تھا وہ بتا دوں۔ پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ہر طرف سے آواز آنی چاہیے، دل سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولے آپ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب عورت تھک گئی روتے روتے، وہ کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھی، اپنے بچوں سے ملنے نہیں گئے، گھر آنگن میں بیٹیاں انتظار کر رہی تھی، نہیں گئے، جب تک سرکار کا عرس کامیابی کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا اپنے گھر کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، اپنے بال بچوں کے چہروں کو نہیں دیکھیں گے۔ یار اسے کہتے ہیں جذبہ، اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں کہ عرس کراؤ تو اتنے انہماک سے، اتنی دلچسپی کے ساتھ، اتنی وارفتگی اور اتنا جذب و کیف اپنے اوپر غالب رکھو۔ اللہ کمیٹی والوں کے اس پاکیزہ کردار کو سلامت رکھے۔ سنیں، جب یہ محبت سے جلسہ کراتے ہیں تو پھر ان کے جلسے میں جناب اسد اقبال آیا کرتے ہیں، جناب دلبر شاہی آیا کرتے ہیں، جناب زین العابدین کانپوری آتے ہیں، خطابت کے لیے علامہ شاہ مفتی حماد رضا جیسے لوگ آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عورت بہت روئی، اس کا دامن بھیگ گیا، اس کے دوپٹے بھیگ گئے، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ یاد کر لیں میری باتیں کام آئیں گی۔ زمین پر بیٹھ گئی، بیٹی اس کے قریب گئی، اس نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا، بتا دوں؟ سنیں آپ میرے بھائیوں، بہت بہت شکریہ جی بھائی، اللہ سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ سلام، اللہ
اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، میرے آقا کا عرس کراتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، ایک ایک روپے دینے والوں کو اللہ سلامت رکھے، محفل رسول میں آنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ میں بتاتا ہوں، میری بات سنیں بھائی، اسے یاد کریں اور بتائیں اپنی بہن بیٹیوں کو، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ عورت کے پاس اس کی بیٹی گئی، بولے میری ماں روتی کیوں ہے، اتنا چیختی کیوں ہے، اتنا تڑپتی کیوں ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی تجھے نہیں معلوم کتنے مہینے سے میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کتنے دنوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کتنے ہفتوں سے اس ہفتے کا انتظار کر رہی تھی، کتنے عشرے سے اس عشرے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی بڑی مجلسیں آئی، میں نے سب کو ٹھوکر مار دی اس مجلس کے لیے کہ اس مجلس میں حضور کی باتیں ہوں گی، اس مجلس میں حضور غریبوں سے کیسے پیار کرتے تھے بتایا جائے گا، اس مجلس میں مدینے کی باتیں ہوں گی۔ آج میری غریبی کی وجہ سے مجھے اس مجلس میں جانے سے روک دیا گیا، آج مجھے حضور سے دور کر دیا گیا۔ کیا حضور امیروں کے ہیں؟ کیا حضور امیروں کے ہیں؟ کیا حضور وزیروں کے ہیں؟ حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، حضور تو بیواؤں کے بھی ہیں، حضور تو یتیموں کے بھی ہیں، حضور تو لاوارثوں کے بھی ہیں۔ اے میری بیٹی، آج میں حضور کی نعت نہیں سن پاؤں گی، آج میں حضور کی بات نہیں سن پاؤں گی۔ تڑپتی رہی۔ بیٹی نے ایک جملہ کہا، جس کا دل کہے وہ سن کر کے سبحان اللہ کہہ دے گا۔ بیٹی نے ایک جملہ کہا، امی پریشان مت ہو، گھر چلتے ہیں، گھر چل کر کے ایک زمین کو صاف کریں گے، اپنے گھر میں پانی سے اس زمین کو صاف کریں گے، اگربتی وہاں پر خوشبو کے لیے انتظام کریں گے۔ امی وہیں تم بیٹھ جانا، میں بھی بیٹھ جاؤں گی، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ اللہ 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 سلامت رکھے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے لینا یار، جیتے رہیے جیتے۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت اللہ سلامت رکھے۔ بیٹی کہتی ہے میری ماں تو پریشان مت ہو، میرے ساتھ گھر چل، اپنے دوپٹے کو آنسوؤں سے نہ بھگو، اپنے دامن کو آنسوؤں سے نہ بھگو، گھر چلتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں، تم بھی بیٹھ جانا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے، ہم نبی کی نعت پڑھیں گے، تم سبحان اللہ کہنا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ۔ یار غریبوں کا جذبہ کتنا بلند ہوتا ہے، غریبوں کی آہوں میں کتنا اثر ہوتا ہے، غریبوں کے اندر کتنی حضور کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹی کہتی نا 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 میری ماں پریشان مت ہو، گھر چلتے ہیں، میں نبی کی باتیں کروں گی، آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ میں بتاؤں گی نبی کا چہرہ کیسے تھا، میں بتاؤں گی نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میں بتاؤں گی نبی کی آنکھیں کیسی تھی۔ ماں کو سہارا دے کے گھر لے کے آئی، پانی ڈالا، گھر کی زمین کو صاف کیا، زمین چمک گئی تو ماں بیٹھ گئی، بیٹی بیٹھ گئی، بیٹی حضور کی نعت پڑھتی جاتی، ماں سبحان اللہ کہتی جاتی۔ آپ بھی کہتے سبحان اللہ، دل سے کہتے سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ باقی میں کیا ہوا بھائی جان، بہت دیر تک وہ بیٹی نعت پڑھتی رہی، بہت دیر تک وہ ماں سبحان اللہ کہتی رہی۔ جب محفل ختم ہو گئی تو وہ عورت کہتی ہے میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بغداد کے بادشاہ، ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے امام، ابدال کے امام، اوتاد کے امام، ابرار کے امام شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے، میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ وہ کہتی ہے میں تڑپ گئی، میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں، یہ غریب گھر ہے، یہ غریب گھر کی کٹیا ہے، یہ جس کی دہلیز کو آپ چوم رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کی جوتیاں چومی ہیں، بڑے بڑے علماء نے آپ کے نالین چومے ہیں، بڑے بڑے سلاطین زمانہ نے آپ کی دہلیز کو چوما، آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نا 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 میری بیٹی نا نا، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے تھے۔ جیتے رہیے، اللہ سلامت ہو۔ ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے جیتے رہیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری بیٹی نہ، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہی ہوں، میں اس زمین کو چوم رہی ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو کیا مطلب، جلسے میں کوئی آئے کہ نہ آئے، پڑھنے والا کوئی ہو کہ نہ ہو،
سننے والا کوئی ہو کہ نہ ہو. صوفیہ کہتے ہیں کوئی نہ ہو, اکیلے مصلی پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھا کرو. میں نے کہا کہ حضور کون سنے گا؟ کہتے ہیں تیرے کانے پر بیٹھنے والے فرشتے سبحان اللہ کہیں گے. اور آج کی محفل میں یار کوئی بولے کہ نہ بولے, جن کی بارات میں ہم لوگ آئے ہیں وہ عظیم الشان بزرگ سبحان اللہ کہیں. سمجھے میری بات؟ آپ بیٹھے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں, بہت بہت شکریہ.